بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ آج 16 دسمبر ہے اور اس دن کی مناسبت سے ہمیں دو انتہائی دلخراش، تکلیف دہ اور یادوں پہ شدید بوجھن بننے والے واقعات یاد آتے ہیں۔ ایک تو سقوط ڈھاکہ اور دوسرا آرمی پبلک سکول پشاور کا واقعہ۔ آرمی پبلک سکول پشاور کے واقعے کو 7 سال گزر چکے۔ 16 دسمبر 2014 کو یہ واقعہ ہوا تھا اور اس واقعے نے پوری قوم کو دہلا کے رکھ دیا اور پھر اسی واقعے کی وجہ سے پوری قوم متحد بھی ہوئی۔ ایک عہد اور ایک تہیہ کیا گیا کہ دہشت گردی کے خلاف ایک بھرپور جنگ لڑی جائے گی، ایک نیشنل ایکشن پلان بنائی گئی اور پھر اس کے تحت ایک قوم کے پورے اتحاد کے ساتھ افواج پاکستان نے یہ ذمہ داری اٹھائی۔ باوجود اس کے کہ یہ زخم بڑے گہرے تھے اور قوم کے لیے ان کو یوں برداشت کرنا آسان نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ ہماری قوم نے اور سیکورٹی کے اداروں نے پورے جوش اور جذبے کے ساتھ اپنے ہوش حواس کو قائم رکھتے ہوئے اس چیلنج کا مقابلہ کیا۔ اس آپریشن کا آغاز ہوا اور مقصد ایک ہی تھا کہ پاکستان کی ریاست میں اگر طاقت کا استعمال کسی کو کرنا ہے تو وہ صرف ریاست ہوگی اور باقی کسی کا کوئی حق نہیں، لہٰذا ایسے تمام وہ لوگ جو کہ ریاست کے خلاف یا پاکستان کے عوام کے خلاف ہتھیار اٹھاتے ہیں ان کا کلا کما کیا جائے گا۔ پاکستانیوں نے 86,000 سے زیادہ قربانیاں دیں، لیکن اس کے نتیجے میں آج ہم جہاں پہ کھڑے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی ریاست، جس میں کہ آہستہ آہستہ ریاست کی عملداری ختم ہو رہی تھی، آج پورے ریاست کے ایک ایک انچ کے اوپر حکومت پاکستان کی عملداری موجود ہے۔ قبائلی علاقے خاص طور پہ 2007 اور 8 کے دوران اگر آپ دیکھیں اور اس کے بعد، تو قبائلی علاقوں میں حکومت پاکستان کی رٹ نہ ہونے کے برابر تھی، لیکن اب وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر حالت میں رٹ قائم ہو چکی اور ایک عملداری آپ دیکھ سکتے ہیں جو موجود ہے۔ اس کے لیے قوم اور افواج پاکستان نے ایک کامیاب جنگ لڑی۔ APS کے واقعے کے بعد پیش آنے والے واقعات نے ثابت کیا کہ زندہ قومیں چیلنجز سے گھبراتی نہیں بلکہ ان کو نپٹا کے سرخرو ہوتی ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف اس کامیاب جنگ میں 46,000 مربع کلومیٹر کا علاقہ جس کے اوپر دہشت گرد چھائے ہوئے تھے وہ ان سے خالی کرایا گیا۔ 18,000 سے زائد دہشت گرد مارے جا چکے ہیں۔ 250 ٹن کے قریب وہ بارود جو کہ مختلف جگہوں پہ دھماکوں کے لیے استعمال ہوتا وہ قبضے میں لیا جا چکا ہے۔ 75,000 کے قریب وہ ہتھیار ہیں جو کہ دہشت گردوں سے واپس لیے گئے۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ اتنی بڑی مقدار میں ہتھیار، اتنی بڑی مقدار میں گولہ بارود، یہ چیزیں اگتی نہیں ہیں کہیں جب تک کہ ان کو بھارت اور NDS افغانستان کی مل کے ان کو فنڈنگ کر رہے تھے اور یہ اسلحہ مہیا کر رہے تھے۔ یہ اس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اس کا ایک میسو ایک تھا امپیکٹ ہمارے ملک کے اوپر۔ 50 بڑے آپریشن، جبکہ 2.5 لاکھ سے زیادہ بڑے آپریشن اور 1200 زائد چھوٹے IBOs وغیرہ یہ کیے گئے، اور ان بڑے آپریشن کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ حالات میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی۔ 2611 کلومیٹر کی بارڈر فینسنگ بھی لگائی گئی، بارڈر فورٹس اور ٹرمینل بنائے گئے۔ یہ سب چیزیں جو ہیں انہوں نے ہماری مدد کی دہشت گردی کو کنٹرول کرنے میں۔ دوسری جانب بارڈر سے 7-8 کلومیٹر تک کے فاصلے پہ ایک آدھ پوسٹ ہوتی تھی، لیکن ہمارے بروقت اقدامات کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ اب جب افغانستان سے ایک دم امریکیوں کا انخلاء ہوا اور لوگ وہاں سے نکلنا چاہ رہے تھے، بھاگنا چاہتے تھے، تو ہم ان اثرات سے محفوظ رہے۔
بلوچستان میں بھی ہندوستان نے اپنے مضموم عزائم ظاہر کیے، لیکن آپ نے دیکھا کہ ان کو مکمل طور پہ ناکام بنایا گیا۔ کراچی جو کہ کبھی ایک بہت بڑا گڑھ تھا کرائمز کا اور دنیا میں کرائمز کے نقطہ نگاہ سے 6 نمبر پہ تھا، آج وہ 106 نمبر پہ چلا گیا کیونکہ بہت حد تک امن آ گیا۔ پنجاب میں آپ کو یاد ہوگا چھوٹو گینگ بہت زور پہ تھا، اس چھوٹو گینگ کا خاتمہ کیا گیا، باوجود اس کے کہ پنجاب حکومت نے رینجرز کو بڑا دیر سے امپلوائے کیا، ورنہ تو بہت پہلے سے یہ کام ہو جاتا۔ اور 60 سے زائد کالعدم تنظیمیں جن کو کالعدم کیا گیا، ان میں سے 7 بڑی دہشت گرد تنظیموں کا کلا کما کر دیا گیا۔ لیکن یہ کامیابیاں آپ کے دشمنوں کو کب بھا سکتی ہیں؟ آپ کی کامیابیاں دیکھ کے دشمن کی جلن بڑھتی ہے۔ میں اپنے ویلاگ کے اوپر مختلف کمنٹس دیکھتا ہوں جو خاص طور پہ بھارت سے لوگوں نے لکھے ہوتے ہیں، ان میں علمیت نہیں ہوتی، بہت کم ایک آدھ کوئی کمنٹ ہوتا ہے جس میں کہ کسی نے کوئی آرگومنٹ دی ہو، ورنہ وہی لگتا ہے کہ جلن تکلیف وہ نظر آتا ہے۔ اور میں یہ جو چیزیں بھارت کے نقطہ نگاہ سے بتاتا ہوں وہ میں ارادتاً بتاتا ہوں کیونکہ پچھلے 20 سال سے بھارت کو، خاص طور پر پچھلے 20 سال سے، اس سے پہلے بھی یہ وتیرہ رہا ہے کہ پروپیگنڈا اور جھوٹ کی بنیاد پہ اپنے عوام کو اپنے جھوٹے اچیومنٹ جو ہیں جھوٹی، ان کے اوپر ان کو ہر وقت راگ سنایا جائے اور وہ جھوٹ اتنا بولا جائے کہ وہ اس کو سچ سمجھنے کے لیے سچ سمجھنا شروع کر دیں۔ لہذا جب ہم سچ بتاتے ہیں تو وہ پھر ان پہ رونا دھونا ہوتا ہے، ان کو یقین نہیں آتا، وہ پھر جلے ہوئے آگے سے آپ کو جواب دیتے ہیں۔ اب انہی کامیابیوں کی جو داستان ہے اس کو، جیسے میں نے کہا کہ دشمنوں کو کبھی پسند نہیں آئی، تو دشمنوں میں سارے دشمن وہی نہیں ہیں جو آپ کو سامنے نظر آتے ہیں، وہ بھی ہیں جنہوں نے آپ کو IMF میں اور FATF میں پھنسا کے اور آپ کے لیے مشکل حالات پیدا کرنے کی کوشش کی، جنہوں نے بلوچ علیحدگی پسندوں کو یا سندھ کے بعض لوگوں کو پیسہ لگا کے اور ان کو سندھو دیش وغیرہ کے نعرے لگوانے کی کوشش کی۔ یہ چیزیں یہاں کارآمد نہیں ہو سکتی۔ وقتی طور پہ تھوڑا خلفشار ہوتا ہے، لیکن اگر ہم APS کے بعد، واقعے کے بعد پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے دہشت گردی کو کنٹرول کر سکتے ہیں اپنے عوام کی مدد اور اللہ تعالیٰ کی تائید سے، تو انشاءاللہ باقی بھی تمام چیزیں جو ہیں وہ انشاءاللہ تمام اس طرح کے دشمن کے حربے یہ ناکام ہوں گے اور انشاءاللہ قابو پایا جائے گا۔ جہاں تک APS کے واقعے کا تعلق ہے، یہ انتہائی پریشان کن، غمناک اور تکلیف دہ واقعہ تھا، اور لازمی بات ہے کہ اس واقعے کے نتیجے پہ جو ہم نے آپریشن کیا اس میں ریاست نے ایک ہی اصول رکھا کہ ہم دہشت گردوں کے سامنے، ان کو بے شک سپر پاور کی حمایت حاصل ہو، ان کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے جائیں گے اور ان کا کلا کامہ کیا جائے گا، جو بڑی حد تک کیا گیا۔ آج دہشت گرد تمام بڑے شہروں سے ان کا صفایا ہو چکا ہے، اور تھوڑے بہت جو آپ کے بعض قبائلی علاقوں میں ادھر ادھر نظر آتے ہیں انشاءاللہ ان کا بھی صفایا کیا جائے گا۔ مورخ جب تاریخ لکھے گا تو پاکستان کی افواج اور پاکستان کے عوام اور دوسری بھی لا اینڈ آرڈر جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ان کی کامیابیوں کو بے مثال قرار دیتے ہوئے سنہرے روح سے لکھے گا۔ آپ پروپیگنڈا کی شکل دیکھیے کہ APS ہی کی مثال دیکھ لیجئے کہ یہاں سیکورٹی فورسز پر الزام لگایا گیا کہ یہ شاید انہی کا کیا ہوا یہ واقعہ تھا کہ یہ کیا دھرا واقعہ تھا۔ جہاں تک افواج کا تعلق ہے، 51 بچے اور سٹاف کے ممبر تو فوج کے لوگ تھے جو مارے گئے، فوجیوں کے بچے تھے، فوجیوں کی بیگمات تھیں جو پڑھاتی تھیں وہاں پہ، وہ شہید ہوئے۔ کبھی یہ الزام لگایا کہ اگر حکام کے بچے شہید ہوتے، یعنی فوج کے افسروں کے، تو پھر نقشہ کچھ اور ہوتا۔ یہ نقشہ یہی تھا، ہمارے لوگ تھے، ہمارے بچے تھے، ہمارے اپنے بچے جو سویلین تھے وہ بھی ہمارے بچے تھے، اور یہ تو فوج کے ویسے ہی لوگوں کے بچے تھے ہی۔ سو یہ بے بنیاد قسم کے اور غیر اخلاقی قسم کے آپ دیکھیے کہ الزام تراشیاں۔ کسی نے یہ بھی کہا کہ جی بچوں کا کیا ہے، یہ کور کمانڈر نے کہا جی بچوں کا کیا ہے، یہ اور پیدا کر لیں گے۔ بکواس، اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں۔ یعنی اتنی غیر اخلاقی بات آپ ایک ذمہ دار آدمی سے سوچ سکتے ہیں کہ ہوگی؟ یہ کوئی سیاسی ڈرامہ نہیں ہے۔ لہٰذا
اس طرح کے جھوٹ بول کے تو آپ عوام میں منافرت پھیلاتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو آپ کی زندگیوں کی ضمانت دے رہے ہیں، جو اپنے رات دن اور اپنے گھر کا آرام آپ کے سرحدوں پہ بیٹھ کے وہ قربان کر رہے ہیں۔ کیا آپ کو یاد نہیں کہ پریڈ لین میں یہاں راولپنڈی میں حملہ ہوا تھا اور جتنے بھی اس میں شہداء تھے وہ تمام آرمی کے بچے تھے اور آرمی کے ہی بعض جوان تھے، لوگ تھے، آفیسرز تھے۔ سو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ کی افواج اور ان کے خاندانوں نے بے پناہ قربانیاں دی ہیں۔ اے پی ایس میں بچے شہید ہوئے، لیکن جو دوسرے واقعات ہوئے ہیں اس میں بچے یتیم ہوئے۔ آپ سوچئے کہ ان کی زندگیاں کیسی گزر رہی ہوں گی، اور افواج پاکستان کے وہ لوگ جنہوں نے دفاع میں اپنی جانیں قربان کیں، ان کی اولادوں پہ، ان کے گھروں پہ کیا گزر رہا ہوگا۔ اور اس سے بڑھ کے افواج پاکستان کے ان لوگ وہ لوگ جنہوں نے کہ اپنے اعضاء گنوائے، آئی ڈیز وغیرہ پڑھتے تھے، شروع میں ان میں کنٹرول کرنا مشکل تھا، پھر بعد میں اس پہ بڑی پروگرس ہوئی۔ تو ان حالات میں آپ سوچئے کہ جن کے اعضاء چلے گئے، کیا کبھی کسی نے ان کے بارے میں سوچا ہے کہ وہ زندگیاں کیسے گزار رہے ہیں؟ وہ تو افواج پاکستان خود اپنے وسائل سے کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو بحال کیا جائے، ان کی زندگیوں کو، جن کے اعضاء جا چکے ہیں، کیونکہ کسی نے تو ان کا ذمہ لینا ہے۔ انہوں نے جو کچھ قوم کے لیے قربان کیا، ذمہ داری تو قوم کی تھی، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ملک کے وسائل اتنے نہیں، لہٰذا ہمیشہ کوشش یہ کی گئی کہ افواج پاکستان اپنے وسائل سے ان لوگوں کی زندگیاں بحال کرے۔ اور سوال تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ تحقیق کی جائے، تحقیق سے پتہ چلے کہ کیا جو لوگ افیکٹ ہوئے تھے، جن کے بچے گئے، کیا ان کی داد رسی کی گئی، ان کو کیا ہمدردی ملی، ان کو کسی نے ان کے دکھ کم کرنے کے لیے کام کیا۔ یہ ساری چیزیں تھیں جن کے اوپر بات ہو سکتی تھی، اور آپ دیکھ لیجئے کہ اس میں لوگوں کی نہ صرف اپنی حیثیت کے مطابق مالی معاونت کی گئی، بلکہ لوگوں کو پلاٹس، نقد رقوم وغیرہ اور تاحیات علاج متاثرین کے لیے کہ ان کے والدین وغیرہ، ان کے لیے تاحیات مفت علاج کا انتظام، تعلیم و تربیت، اس کے علاوہ اکثر لوگوں کو خانہ خدا کا طواف بھی کروایا گیا۔ یہ چیزیں بچوں کو واپس نہیں لا سکتی، لیکن دنیاوی اعتبار سے دل جوئی کے لیے تو کچھ نہ کچھ کیا گیا۔ یہ تو ظاہر کیا گیا کہ ہم آپ کے دکھ کے ساتھ کھڑے ہیں، شریک ہیں، اور آپ کے دکھ کو کم کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کو تیار ہیں، جو کیا گیا۔ افواج پاکستان اور حکومت کی طرف سے تقریباً 1545 یعنی 1545 ملین روپے سے زائد رقم شہداء میں تقسیم کی جا چکی ہے، داد رسی کے طور پہ۔ لازماً بچے کا نعم البدل نہیں ہے، لیکن داد رسی کے طور پہ۔ اور آج بھی ریاست مکمل طور پہ ان لوگوں کے دکھ میں شریک ہے اور چاہتی ہے کہ ان کے مزید داد رسی کی جائے، اور یہی ہے کہ آپس میں رابطہ رہے۔ اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہے، کچھ ہے جہاں حکومت یا افواج پاکستان کچھ کر سکتی ہیں، وہ کرنا چاہیے ان کو۔ اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جن لوگوں نے یہ دہشت گردی کی، ان کے ساتھ کیا ہوا۔ افواج پاکستان نے ان کا بھی پیچھا ان کی قبروں تک کیا۔ ملا فضل اللہ اور عمر نارائے جو کہ اس کے پیچھے تھے، وہ مارے جا چکے ہیں۔ 9 دہشت گرد جو کہ حملہ آور ہوئے اے پی ایس پہ، ان کو اے پی ایس کے اندر ہی مار دیا گیا، وہ موقع پر ہلاک ہوئے۔ اس کے علاوہ 6 وہ لوگ تھے جن کو گرفتار کیا گیا، اور ان میں سے 5 کو پھانسی دی جا چکی ہے۔ ایک کا مقدمہ سپریم کورٹ میں آج بھی موجود ہے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا اس حوالے سے کوئی انکوائری ہوئی اور کیا ذمہ داروں کے خلاف کوئی ایکشن کیا گیا۔ سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت ایک جوڈیشل کمیشن بنایا گیا، اس نے انکوائری بھی کی، اور 30 جون 2020 کو انہوں نے اپنی رپورٹ بھی پیش کر دی۔ جوڈیشل کمیشن نے تمام متعلقہ لوگوں سے انکوائری کے بعد پھر فیصلہ دیا کہ سیکورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے خلاف کامیاب جنگ لڑی، جس کے لیے افواج کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ جوڈیشل کمیشن نے یہ بھی کہا کہ جب حملہ آوروں کے معاون، یہ بڑی اہم بات ہے جو میں بات کرنے لگا ہوں، کیونکہ اصل دکھ یہی ہے۔ ہمارے اپنی صفوں میں چھپے ہوئے وہ سانپ ہیں جو کہ کرتے ہیں۔ جب یہ حملہ ہوا اے پی ایس کے اوپر، تو یہ جو حملہ آور تھے، یہ اے پی ایس کے بالکل باہر ساتھ جو آبادی تھی، یہ اس میں رہ رہے تھے، یعنی اس میں ان کو پناہ ملی ہوئی تھی۔ تو کچھ لوگ جو ملوث تھے وہ ان کو وہاں پہ
سہارا دے کے بیٹھے ہوئے تھے اور بعد میں ان سے یہ واقعہ ہوا. تو یہ عدالت نے بھی آبزرو کیا کہ حملہ آوروں کے معاون جب گھر میں ہی موجود ہوں تو دنیا کی کوئی طاقت ان کے حملے روک نہیں سکتی، کیونکہ آپ اپنے ہی لوگوں کو کہاں کہاں ان کو چیک کریں گے یا ذلیل کریں گے. آپ کو یاد ہے کہ چیک پوسٹیں لگاتے ہیں تو اس پہ بھی لوگ بل بلانا شروع کر دیتے ہیں کہ جی بڑی سختی ہے، چیک پوسٹیں ہیں، آنا جانا رک گیا. یہ چیزیں ہیں جو کہ مسئلے پیدا کرتی ہیں. اور یہ سلیپر سیلز بھی یہی ہوتے ہیں کہ آپ کے ہمسائے میں کوئی آدمی رہ رہا ہے، اس نے کسی دہشت گرد کو پناہ دی ہوئی ہے، رکھا ہوا ہے، آپ کو پتہ نہیں، وہ نکلتا باہر اور دہشت گردی کا واقعہ کر دیتا ہے. جوڈیشل کمیشن نے بڑا واضح طور پہ کہا کہ اے پی ایس سیکورٹی فورسز کے متاثرین کی بھرپور داد رسی کی جا چکی ہے اور اس کے لیے حکومت اور افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے. حکومت کی کابینہ پہ مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جو کہ شہداء کے لواحقین سے مل کر ان کی داد رسی کی ہر ممکن کوشش میں مصروف ہے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ کمیٹی موجود ہے اور وہ بھی کابینہ کی. صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ اس امر کو یقینی بنایا جائے کہ کوئی بھی فرد یا گروہ ان مظلومین جو کہ شہداء اے پی ایس کے تنظیم ہے ایک موجود ہے، اس کو اپنے سیاسی اور گروہی مفادات کے لیے استعمال نہ کرے. ابھی مختلف لوگ ان کو جا کے اپروچ کر کے کوئی نہ کوئی کہانی سنا کے تو ان کے احتجاج وغیرہ کے لیے لے آتے ہیں. وہ در حقیقت ان سے مخلص نہیں ہے، وہ اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں. افواج پاکستان اور باقی بھی ہمارے سیکورٹی کے ادارے یہ ملک میں امن امان قائم کر کے اس کے تحفظ کے لیے دن رات کوشاں ہیں، اور عوام کو چاہیے کہ ان کے ہاتھ مضبوط کرے، کیونکہ انہی کی زندگیوں کو محفوظ بنانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جاتا ہے. اگر ہم معاشرے میں انتشار پیدا کریں گے تو لازماً اس سے حالات بگڑیں گے. فوج کے اندر بھی محکمانہ کارروائی ہوئی اور اس کارروائی کے نتیجے میں کچھ لوگ جو ان کو سمجھا گیا کہ وہ فیصلہ سازی میں انہوں نے سستی کی، تھوڑا جلدی کر سکتے تھے، کچھ کوتاہی نظر آئی، ان کے خلاف بھی سخت تادیبی کارروائیاں کی جا چکی ہیں. ان کو سروس سے برخاست بھی کیا جا چکا ہے لوگوں کو. لہذا کوئی ایسا پہلو چھوڑا نہیں گیا جس کے اوپر عمل نہ کیا گیا ہو، داد رسی سے لے کے ڈسپلنری ایکشن تک. دعا یہ کرنی چاہیے کہ رب العالمین آئندہ ہمارے ملک کو ایسے واقعات سے محفوظ رکھے، ایسے دلدوز واقعات سے محفوظ رکھے، دل خراش واقعات سے محفوظ رکھے. اور اس کے لیے ضرورت یہی ہے کہ ہم اپنی صفوں میں اتحاد رکھیں، تعاون کریں پوری طرح سے افواج پاکستان اور اپنے دوسرے سیکورٹی کے اداروں کے ساتھ، اور مل کے کام کریں تاکہ ہم سب اور ہمارے بچے، ہماری اولادیں ایک محفوظ زندگی گزار سکیں. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.